علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی صورتحال میں سب سے بڑا سوال اگر کوئی کیا جا رہا ہے اور کھڑا ہے تو وہ ہے سعودی مدد کیوں نہیں کرتا، سعودی مدد کیوں نہیں کر رہا، سعودی ہماری مدد کیوں کرے گا، یا فیوچر میں سعودی ہماری مدد کرے گا بھی یا نہیں۔ اس طرح کی سوالات سب سے زیادہ گردش کر رہے ہیں۔ معاملہ وہی ہے پیلسٹائن کا، اسرائیل کا جھگڑا، جس میں فل پولیٹکس ہوئی اور اسلام مسلمانوں کو شدت سے نقصان پہنچانے کے بعد انہیں بہادر اور شہید بتا کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ یعنی چند لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف مسلمانوں کو مٹاتے ہیں، مٹانے کی سازشیں کرتے ہیں، اور پھر اس پر یہ کہ مٹتے ہوئے ان کی بہادری کے وہ بتائی جاتے ہیں، نمونے پیش کیے جاتے ہیں، دیکھو کیسے بہادر تھے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مسلمان تھوڑے چالاک بنے اور ان شیعہ رافضیوں کو ایسا مٹنے دے، اور جب یہ مٹے تو ان کی بہادری کے قصے سنائے جائیں۔ مذاق چل رہا ہے، مذاق۔ اب اس میں سب سے بڑا سوال یہی آ رہا ہے کہ سعودی مدد کیوں نہیں کر رہا۔ اچھا، ہندوستان میں سوال آ رہا ہے سب سے بڑا، تو انڈیا میں تو بھائی انڈیا والوں کو یہ فکر کیوں ہو رہی ہے، تو خاص طور سے یہاں کے مسلمانوں کو سعودی مدد کیوں نہیں کر رہا، یا سعودی ہماری مدد کرے گا یا نہیں کرے گا۔ مان لو، سپوز کر لو، اگر سعودی آپ کی مدد کرنے آ بھی جائے تو کیا سعودی مدد کر پائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم اپنے یہاں کے معاملات اور اپنے یہاں کی پولیٹکس کو نہیں دیکھیں گے اور نہیں سمجھیں گے، ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اسد الدین اویسی نے آج سے چند سال پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو ہمارے اندرونی معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ اب ایک مسلم کنٹری اگر آپ کی مدد کرنے آ رہی ہے تو آپ بول رہے ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر آپ یہاں سے بیٹھ کے بول رہے ہو کہ سعودی مدد کیوں نہیں کر رہا۔ تو جب ایسے لوگ، ایسی پولیٹکس ہمارے یہاں موجود ہے تو پھر سعودی سے امید کیوں لگائے؟ اور سعودی مدد بھی کرے گا تو ایسی پولیٹکس، ایسے لوگ اس کی مدد کو ہم تک پہنچنے نہیں دیں گے، جیسے سیم اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان ہو رہا ہے کہ وہاں سعودی مدد کر رہا ہے، آج سے نہیں 1948 سے کر رہا ہے، اور اس کی مدد وہاں پہنچتی بھی ہے۔ تو پہنچنے کے بعد اسے کیسے تہس نہس کیا جاتا ہے، ان ظالموں کو وہ طریقہ کار بھی معلوم ہے کہ وہاں پر جب سعودی اسکولیں بناتا ہے، ہاسپٹل بناتا ہے، بستیاں بناتا ہے، انہیں خوب مالی مدد دیتا ہے، مال سے، رزق سے، تو وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایسی سازشیں کرتے ہیں اور چند لوگوں کو مارتے ہیں ادھر سے، اور وہ آ کے ادھر سے ہزاروں لوگوں کو مار کے اربوں ڈالر کا نقصان کر کے بستیاں کی بستیاں اجاڑ دیتا ہے۔ سعودی مدد کرنے کے بعد یہ حال ہو جاتا ہے تو محترم حاضرین، آپ تو ابھی شروعاتی مرحلے میں ہو، آپ کو تو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی مدد کے لیے آئے گا بھی تو آپ ہی کے لوگ پہلے بول دیں گے ہم کو مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سعودی کو چھوڑ کر اسد الدین اویسی کو پکڑا جاتا کہ بھائی تم یہ کیسے بول سکتے ہو کہ بھائی ہم کو مسلمانوں کی مدد نہیں چاہیے، کسی مسلمان کنٹری کی نہیں چاہیے۔ ہاں، پاکستان کا ایک الگ مسئلہ ہے، انڈیا پاکستان کی لڑائی ہے، اس پس منظر میں بہانہ بنایا جا سکتے نہیں نہیں نہیں، میں نے صرف پاکستان کا بولا تھا۔ اصل میں یہ وہی تدبیریں ہیں، یہ وہی ایجنڈے ہیں کہ پہلی بات تو آپ تک مدد پہنچے ہی نہیں۔ پہلی چیز، جب مدد پہنچے گی نہیں تو اس کو تباہ و برباد کرنے کا مرحلہ آئے گا ہی نہیں۔ لیکن ان کے پاس دوسرا ہتھ کنڈا بھی ہے کہ جب مدد پہنچ جائے گی نا تو اسے کیسے برباد کیا جائے گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حماس، حزب اللہ کیسے برباد کرتے ہیں۔ تو یہ نصیحت ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کہ ابھی بھی جاگ جائے، جذباتی باتوں سے اوپر اٹھ جائے۔ جذباتی باتوں سے جاہل لوگ مرعوب ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ، اہل علم نہیں مرعوب ہوتے ہیں۔ تو سمجھ جاؤ، جب ہمارے وہاں ایسے حالات ہیں، ایسی پولیٹکس ہے کہ اگر کوئی مدد کرنے بھی آتا ہے تو ہمارے میں سے لوگ بولتے ہیں ہم کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور جب ایسے حالات آتے ہیں خود گھر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم نے ہی اپنے آپ کو پنگو اور کمزور بنا لیا ہے، اور ہم ہی لوگوں پر ڈیپینڈ ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنے گھر کو چلانے کے لیے، تھوڑی سی ہماری سیاست چمکانے کے لیے ہم ہی پنگو بن گئے، ہم ہی اتحاد کا نعرے پر مرے مٹے جا رہے ہیں۔
لیکن سازشوں کو نہیں. اتحاد اچھی چیز ہے, اختلاف سے بچنا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اتحاد کا کہ اتحاد کے نام پر آپ دشمن کا آسان نوالا بن جائے, آپ پنگو بن جائے, آپ مطلب کسی لائق بھی نہیں رہیں. اپنے وقار, اپنی حیثیت کو سمجھیں. ہم منہج اہل حدیث والے, ہم حق جماعت ہیں, ہمیں اللہ رب العالمین نے حق جماعت رکھا ہے. ہم کسی کی بھی غلطی پر کان مروڑ کر اصلاح کر سکتے ہیں. اتنی سمجھ, اتنا شعور ہم میں ہونا چاہیے, اتنا حوصلہ, اتنی ثابت قدمی ہونی چاہیے. اور ضرورت اس بات کی ہندوستان میں کہ ہم یہاں کی پولیٹکس کو دیکھیں. پولیٹکس کے بہانے ایک جیسے حماس نے اسرائیل کو اپنا دشمن بتا دیا اور اسرائیل نے اپنے حماس کو اپنا دشمن بتا دیا. وہاں کی دونوں عوام ایک دوسرے کو دشمن سمجھی, سازشوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہی. یہاں پر بھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہندو مسلمان کا دشمن, مسلمان ہندو کا دشمن, اور اس کے بیچ میں سازشوں کو نہیں سمجھ رہے. اب ایک سازش سمجھ میں آ رہی کہ ہاں بی جے پی کیا پالیٹکس کرتی ہے, لیکن ادھر سے سازش ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی محترم حاضرین. اور ایک مثال ہے کہ بھائی اگر سعودی مدد کرنے کے لیے فیوچر میں آئے گا اور اپنے میں سے کوئی کھڑا ہو جائے گا, اسد الدین اویسی جیسا شخص, کہ ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ پھر کیا کریں گے؟ اور جب انہوں نے کہا تھا تب آپ نے کیا کر لیے تھے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ہمارے حالات پر سب سے زیادہ گہری نظر رکھنی چاہیے. ہمیں فیوچر کا نہیں سوچنا چاہیے کہ فیوچر میں کیا ہوگا. ابھی کیا ہو رہا ہے حال پر دیکھو. اگر ابھی لاپرواہی برتے تو فیوچر میں یہی ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے, اور وہی ہوگا جو پیلسٹائن میں ہو رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے محترم حاضرین کہ ہم پولیٹکس کے ساتھ ساتھ پولیٹکس اور سازشوں کو سمجھنے کے لیے بھی کوشش کریں, غور و فکر کریں, تدبر کریں, جذبات سے کام نہ لیں. ایکسپیکٹیشن کل ایکسپیکٹیشن اللہ رب العالمین, توکل رب العالمین پر. اور یہ ابھی سب سے زیادہ کا سوال تھا, اس لیے میں نے یہ سوال اٹھایا ہے سوشل میڈیا پر. سعودی ان کی مدد نہیں کر رہا, ہماری کیا کرے گا؟ ارے بھیا, جب آپ کے وہاں سے لوگ بولیں گے ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر سعودی کو کیوں بلیم کر رہے ہو؟ بلیم کرو ان کو, آپ جاگو, آپ ان سے پوچھو اور آپ ان کے خلاف کچھ کام کرو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ انہی کے ساتھ ہو جائے یا انہی کے غلام بن جائے, انہی کے لیے پنگو بن جائے, تو پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیوچر میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا. آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے, جیسے آپ کو ابھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر سعودی مدد نہیں کرے گا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا, پیلسٹائن میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو یہاں بھی سمجھ جانا چاہیے کہ اگر ایسے لوگ آپ کے درمیان رہے اور آپ ایسی پولیٹکس میں انوالو رہے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا. سعودی کو بلا وجہ بلیم کرنا چھوڑیں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے حال کو دیکھیں. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے دین کی, دنیا کی, ہر معاملے کی. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے مال اور اسباب سب کی حفاظت فرمائے اور دشمنوں کو نیست و نابود کر دے, ان کی نسلوں کو تباہ کر دے. آمین یا رب العالمین.